ناظرین، نیا دور کے ساتھ آج شب پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں، ابھی مجھے جوائن کر رہے ہیں، اور آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ ہر سوموار کی طرح سے ہم جو ملک کی صورتحال ہے اس وقت، جو بحران کرائسس بن گیا ہے اور وہ مزید بڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ میرا اشارہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو اس وقت مذاکرات جاری ہیں، جو پہلے وائلنس ہوا ہے اس کی طرف ہے، اور یہ کہ یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے ملک جو ہے وہ طرح طرح کی افواہوں کی جو ہے اس کا شکار ہے۔ جیسے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے اس وقت نہیں دکھا رہا تفصیلات، وہ انفارمیشن کو سپریس کر رہا ہے، اس سے لوگوں کو معلومات میں کمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ریومرز طرح طرح کے، سب سے بڑا ریومر تو پچھلے 24 گھنٹے سے یہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ کیا پاکستان میں مارشل لاء لگ جائے گا۔ 1977 53 کا حوالہ دے کے جو ماضی میں ہوئی ہیں ساری ڈیولپمنٹ، تو لوگ یہی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم یہی جو ہے سوال کریں گے سیٹھی صاحب سے کہ یہ سچویشن اس وقت جو ہے یہ کیا گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ جائے گی، اور اگر یہ آ جائے گی تو آگے کیا ہوگا۔ لیکن آغاز ہم کریں گے وزیر اعظم کے قوم سے خطاب سے، جس میں انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی اور ان کا ایک ہی جو مقصد ہے، میتھڈز فرق ہیں، اور انہوں نے ایک طرح سے ان کے بیانیہ کی مکمل تائید بھی کی، توثیق بھی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بہتر ڈیلیور کر سکتا ہوں اس کے اوپر۔ اور ساتھ میں وہی ان کی جو پرانی بات ہے مغربی دنیا کے حوالے سے، جو وہ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، اپنے ٹویٹر تھریڈ میں بھی کہی، اور آج انہوں نے قوم سے خطاب میں بھی کہی، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ جی سیٹھی صاحب، تو اگر آپ نے پی ایم کا اسپیچ تو دیکھی ہوگی آپ نے، جی دیکھیے، is it an adequate response to the crisis؟ نہیں دیکھیے، پی ایم کی اسپیچ کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑے گا لبیک کو اور ان کے سپورٹرز کو۔ البتہ یہ ضرور میں کہوں گا کہ باتیں انہوں نے جو کہی ہیں وہ اپنی جگہ درست بھی ہیں، کہ اسلاموفوبیا کو کنفرنٹ کرنے کے لیے کیا طریقے استعمال کیے جائیں، اور وہ ایسے نہ کیے جائیں جس میں اپنا نقصان ہو جائے۔ مگر وہ الگ بات ہے، جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا، لوگ ان کی باتوں کے اوپر سوچ کریں گے، شاید اپنا رویہ تبدیل کر لیں، یہ جو غصہ ہے عوام کے اندر، میں نہیں سمجھتا اس کے ساتھ کوئی فرق پڑے گا۔ اب اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لبیک جو ہے یہ اب ایک پریشر گروپ نہیں رہا، یہ ایک سیاسی جماعت بن چکی ہے جو الیکشنز میں حصہ لیتی ہے اور لینا بھی چاہتی ہے۔ پنجاب کے اندر یہ 5ویں جماعت تھی، سندھ کے اندر یہ 3ری جماعت تھی۔ پچھلے الیکشن میں کوئی 21-22 لاکھ ووٹ انہوں نے لیے، جس کا یہ مطلب ہے کہ اب ان کے جو بھی سیاسی طور پہ یہ جو عمل ہے ان کا، وہ ہمیشہ اب وہ ایک ایز الیکٹرل پارٹی کی طرف وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم نے الیکشن لڑنے ہیں، ہمارا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے، اور حکومت کو کیسے ہمیں کمزور کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے جگہ ملے۔ تو اس سلسلے میں دے آر لائک اینی ادر پولیٹیکل پارٹی، وہ جب بھی موقع ملے گا وہ حکومت کو خراب کریں گے، ڈیسٹیبلائز کریں گے، اور بدنام کریں گے سٹنگ حکومت کو، تاکہ ان کے لیے اگلی الیکشن میں جگہ ملے، اور اس وقت جو ہے ان کے حمایتیوں میں بھی ان کی تعداد میں اضافہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اپنی جگہ پہ ہے، یہ مذہبی ڈیمانڈ جو ہے، مگر لبیک نے اس ڈیمانڈ کو سارے پاکستان کے اندر کوشش ان کی یہ ہے کہ سارے پاکستان کے اندر یہ پھیل جائے، سبھی کا یہ ڈیمانڈ ہو، تاکہ پھر ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ بڑھ جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں وہ بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جب یہ لانچ کی تھی تو انہوں نے ممتاز قادری کا جو کیس ہے اس کے اوپر انہوں نے غور و فکر کیا اور اس کے لیے حمایت کی، اور پھر آپ نے دیکھا کتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی عوام نے ان کی حمایت کی۔ حالانکہ ایک جرم ہوا تھا مگر انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ اس وقت یہ ابتدا میں تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو بات کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنا وزن ہے، کتنے لوگ ان کے ساتھ دیں گے کہ نہیں، مگر نظر آ گیا ان کو۔ اس کے بعد ان کی ہر جگہ پہ کوشش یہ رہی کہ حکومت کو، جو بھی حکومت میں ہے، ان کو کمزور کیا جائے، اور اپنے ڈیمانڈز جو ہیں وہ بڑھا کے بتائے جائیں، جس کے اندر سیاسی ڈیمانڈز بھی ہوں اور ملیٹنسی بھی ہو، دھمکی بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں، جو کہ جس قسم کی دھمکی باقی سیاسی جماعتیں نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے کارکن جو ہیں وہ اس کی تیاری کے لیے نہیں ہیں، تیاری میں نہیں ہیں، ان کے ہیں، ملیٹنٹ لوگ ہیں۔ اور پھر مذہب کا ساتھ، بہت پاورفل ویپن ہے یہ، لوگوں کے دلوں اور ایموشنز کے اوپر پلے کرتا ہے۔ تو انہوں نے جو یہ جو ایشو کھڑا کیا ہے،
اب اس ایشو کے اوپر تو کوئی بھی اتفاق ان سے، یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے جس پہ ہم اتفاق نہ کریں. کون یہ چاہے گا کہ ان کی جو بات ہے اس کو کہا جائے کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں؟ ایسی بات ہے ہی نہیں. ایک تو یہ مسلمانوں کے جذبے کی بات ہے، اور ہمارے عقیدے کی بات ہے، اور ہمارے یقین کی بات ہے. اور ہمارے ساتھ ہمیں بھی سب کو اس بات کا احساس ہے کہ دنیا کے اندر اسلاموفوبیا ہے، اور ہمارے مذہب کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بنا ہوا ہے. تو غصہ تو چڑھتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس میں نہ کلاس کا مسئلہ ہے، نہ طبقات کا مسئلہ ہے، نہ کاسٹ کا، نہ ذات کا. دس از اکراس دا بورڈ. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس سے سارے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں. کم از کم پاکستان میں تو وہ ملیٹنسی کی طرف بھی جاتے ہیں، باقی دنیا میں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہاں ایک سیاسی جماعت ایسی کھڑی ہو گئی ہے جو کہ اس کو ملیٹنٹ طریقے کے ساتھ پروپیگیٹ کرنا چاہ رہی. تو اس میں یہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس بات کو، اس کا احساس ہونا چاہیے انہیں کہ یہ اب سیاسی، یہ مذہبی چیز تو اپنی جگہ پہ ہے، مگر اٹ از بیکم اے پولیٹیکل سلوگن آلسو. اور وہ پولیٹیکل سلوگن جو ہے وہ، اس کا تعلق اسٹیٹ کیپچر آف پاور کے ساتھ ہے، حکومت بنانے کے ساتھ ہے، حکومت گرانے کے ساتھ ہے، اینڈ سو آن. تو میں صرف یہی کہوں گا آپ کو کہ خان صاحب کو جب یہ باتیں اب یاد آنی شروع ہو گئی ہیں، تو ان کو اس وقت بھی یاد آنی چاہیے تھی جب یہ لبیک کے ساتھ کھڑے ہو کے، اور یہ اور شیخ صاحب کھڑے ہو کے نون لیگ کے خلاف اٹیک کر رہے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے 2018 میں غالباً یا 2017 میں. اور شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم دعویٰ بول دیں گے، ان کو جو بات کہتے ہیں ان کی مان لیں. اور پھر ظاہر ہے اس حکومت کو بات ماننی بھی پڑی، زاہد حامد صاحب کی چھٹی کرانی پڑی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور پھر انہوں نے جب استعفیٰ یہ کھڑے ہوئے تو پھر ان کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کر دیے. اب آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس کو آپ فلفل نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب آپ کی بات نہیں سنیں گے، یہ آپ کے ہاتھ میں ایک ٹول نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں یہ ایک وقت ٹول ہو، مگر اب دن بدن جب جیسے ان کا سپورٹ بیس بڑھتا جا رہا ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، ان کی آٹونومی بنتی جا رہی ہے. اور وہ جیسے میں نے کہا، دیر آر پولیٹیکل پارٹی جو کہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، سیٹیں لینا چاہتے ہیں اور اپنا بیس بڑھانا چاہ رہے ہیں. بالکل جی. تو اور دیٹ از دی ایشو. بالکل دیٹ از دا ایشو. میں تھوڑا سا یہ بھی اضافہ کر دوں، چھیٹی صاحب کے جو پچھلا 2018 کا الیکشن تھا اس میں پنجاب میں ٹی ایل پی جو تھی وہ نمبر 3 پہ تھی، پیپلز یہی میں پارٹی نے کو بھی کہا، پیچھے چھوڑ گئی تھی. یہی میں نے 1 لاکھ کہا. ووٹ زیادہ تھے کیومولیٹ ہے. اور یہ آپ دیکھیں نا، یہ ایک رائزنگ فورس ہے. اور یہ اس کی جو رائزنگ سیاسی قوت ہے اور جو اسٹیٹ کیپچر کا ایمبیشن ہے، تو میرا جو فالو اپ کوئی کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور کیا گورنمنٹ آف دا ڈے یہ سچویشن مینج کر پائیں گے؟ کیا وہ واقعی میں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کے جو ارادے اور بین کا یہ پورا، کیونکہ کل جو اتوار کو ہوا ہے وائلنس لاہور میں، اور جس طرح سے ہم نے مناظر دیکھے ہیں پولیس والوں کو اغوا کرنا اور یہ کرنا، تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ فی الحال ایڈمنسٹریٹو مشینری جو ہے وہ نہیں کر پا رہی اس طرح سے کریک ڈاؤن جیسے کہ انہوں نے پلان کیا ہے. جی ہاں، بالکل نہیں. وہ تو اسی لیے تو اب آج کے میں نے سنا ہے کہ 3 میٹنگز، نیگوسیٹرز کی میٹنگز ہیں. ایک پہلے پنجاب میں ہوئی ہے گورنر صاحب کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ، جس میں انہوں نے پولیس کے لوگوں کو رہا کروایا ہے. اور اس کے بعد پھر شیخ رشید صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے، منسٹر ریلیجیس افیئرز قادری صاحب مل کے گئے تھے. اور اب میں نے سنا کہ پھر رات کو پھر ایک میٹنگ اور ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے بیہائنڈ دا سینز اسٹیبلشمنٹ کے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے میں. مگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیے نا کہ کیا دے سکتے ہیں ان کو. پہلے جو ایک جھوٹ بولے اتنے، اب کیا وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے، اب وہ تو شاید یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. تو کیا آپ نیگوسیشن میں ان کو کیا آپ وعدے نئے کریں گے؟ اور وہ وعدے اگر اس وقت آپ نے ان کو پیچھے ہٹا لیا ہے یا ان کو پرسویٹ کر لیا کہ اچھا بھائی ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، اور سپوز وہ مان بھی جاتے ہیں اور پھر آگے جا کے آپ نہیں کرتے، تو اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ پروٹیسٹ، بڑی پروٹیسٹ ہوگی، اس سے بھی زیادہ ملیٹنٹ پروٹیسٹ ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس وقت کلولس ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا یہاں ایک اور ایشو بھی بنا. ہم نے پہلے سنا تھا کہ رینجرز کو بلایا جائے گا، پھر ہم نے یہ سنا کہ رینجرز ہیں مگر وہ نظر بھی نہیں آ رہے یا دور ہی ہیں، پولیس ہینڈل کرے گی. اب آپ نے دیکھا پولیس سے جب ہینڈل کیا تو کیا ہوا. یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت کمزوری نہیں دکھانی، صرف لبیک کو کمزوری نہیں دکھانی، مگر
اسٹیبلشمنٹ کو بھی کمزوری نہیں دکھانی، کیونکہ سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے اور کوئی بہتر حکومت آئے جو کہ کارکردگی کر سکے. مگر تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا نہیں ہمیں رینجرز نہیں چاہیے، ہم اپنی پولیس کے ساتھ ہی کریں گے. مگر پولیس کی تو ٹریننگ نہیں ہے نا، نہ پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں نہ پولیس کی ٹریننگ ہے. رینجرز کی ٹریننگ بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے، اور لوگ رینجرز سے ڈرتے بھی ہیں. رینجرز کے ساتھ اس قسم کی جھڑپیں لوگ مشکل ہی ہے کہ کوئی آ کے کرے. اب آپ نے دیکھا رینجرز کو نہیں بلایا. اب اگر یہ لانگ مارچ ہوتی ہے تو پھر رینجرز کو آنا پڑے گا نا، پھر یہ پولیس تو ناکام ہو جائے گی. اور اب ہم سننے میں یہ آ رہا ہے کہ باقی سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو کہ نارمل روٹین کی جماعتیں ہیں جو کہ الیکشنز میں حصہ لیتی ہیں، جے یو آئی ہو گئی، جے آئی ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، یہ مولانا کے ہو گئے، یہ اب اور باقی آپ نے دیکھا جو باقی بھی چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں وہ بھی تیار ہو گئے ہیں، بیکاز انہیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ اب صرف لبیک کا بات نہیں ہے، یہ اسلام کی بات ہے، ہمارے پیارے رسول اللہ کی بات ہے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں اس سے یہ جو فلڈ آ رہا ہے اس کو روکنے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی. کیسے کریں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر اس دفعہ روک بھی لیتے ہیں کوئی وعدے کر کے تو آگے جا کے یہ جو فلڈ آ رہا ہے اس کو کیسے روکیں؟ جی کیسے روکیں گے، بڑی اہم بات ہے. سولنگی سیٹھی صاحب جی سیٹھی صاحب، یہ جس طرح کا بحران ہے اس سے ملتے جلتے بحران ماضی میں بھی آئے ہیں مختلف حکومتوں کے ادوار میں. 50 کے اشرے سے لے لیں، پھر 74 میں، پھر 77 میں، پھر وہ سلمان رشدی کا جو واقعہ ہوا تھا محترمہ کی حکومت کے دوران جس میں کوثر نیازی وغیرہ یہ لوگ تھے. تو پھر حالیہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اور اب پھر یہی ان کے سامنے ملتے جلتے. آپ کے خیال میں یہ جو عمران سرکار ہے اس نے پہلے تو ایک جا کے معاہدہ کیا اور اس کی جو شرطیں ہیں وہ تو بالکل یہ ہے کہ ہر چیز وہ مانتے چلے گئے، اور پھر اچانک جو ہے انہوں نے جس طریقے سے گرفتار کیا اور پھر پابندی لگائی، اور اب جو ہے وہ پابندی لگانے کے بعد اس کالعدم جماعت کے ساتھ یہ معاہدے کر رہے ہیں. ٹی وی چینلز پہ چلوایا کہ ان کے نام سے ایک بیان چلوایا کہ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی کارکن واپس جائیں اور جو شورا ہے وہ اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دے، ساتھ میں وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو ہینڈلنگ ہے عمران سرکار کی، اس کے بارے میں کچھ کہیے. دیکھیے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے کہ اگر نیگوسیشن کرنے جائیں تو پہلے ٹف ہو، آپ شو کریں کہ ہم بڑے ٹف ہیں. اگر آپ پہلے سے ہی آپ شو کریں کہ ہم ٹف نہیں ہیں تو پھر نیگوسیشن آپ کیا کریں. یہ تو ایک سٹینڈرڈ ایس او پی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار ٹفنس تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت بات کرنے گئے وداؤٹ بینگ ٹف تو یہ تو چڑھائی کر دیں گے، یہ تو سنیں گے نہیں، یہ اپنی طاقت دیکھیں گے سمجھیں گے ہم کمزور ہیں. تو چلیں پھر تھوڑی سی پٹائی کرتے ہیں اور اس کے بعد بین کر دیتے ہیں، پھر نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو ان کی طرف سے تو بڑی سٹینڈرڈ طریقے سے انہوں نے اپنا کام کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسری سائڈ جو ہے اس کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ان کے ساتھ ہو گئی ہے. ایک تو یہ کہ وہ ان کا ریزسٹنس میں وہ پیچھے نہیں ہٹے، 1 دن 2 دن 3 دن مطلب ہے کہ کنسسٹنٹلی. مگر اس کے علاوہ ان کا جو پروپیگنڈا ونگ ہے، اب وہ ان کا کچھ اور موقف ہے کہ وہ پروپیگنڈا کیسے ہو رہا ہے اس کی طرف بھی آئیں گے ہم. اس کے ساتھ بہت ساری پاکستان کے اندر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو گئی ہیں، جس سے یہ ہوا ہے کہ تاجر برادری اور باقی لوگ جو ہیں دوسری سیاسی جماعتوں میں بھی ان کی بھی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو گئی ہیں. اس کی 3 وجوہات جو کہ ان کو فائدہ ہوا ہے اس کو. ایک تو یہ کہ انہوں نے ریزسٹنس کی ہے اور سکسیسفلی ریزسٹنس کی ہے. سکسیسفل ریزسٹنس جب ہوتی ہے تو لوگ جوائن کرتے ہیں، اگر انسکسیسفل ہو تو لوگ بھاگتے ہیں. تو سکسیسفل ریزسٹنس. دوسری چیز قربانی دی ہے جس کے ساتھ اور بھی جذبہ ہوتا ہے اور بھی غصہ ہوتا ہے اس قسم کے ماحول کے اندر جہاں مذہب کا مسئلہ ہو. اور تیسری بات یہ بڑی اہم ہے کہ یہ باقی سیاسی لوگ اور سیاسی جماعتیں اور طبقات اور طبقوں سے لوگ ان کو جب یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اس وقت تو پھر ہمدردی تو ہوتی ہے نا، دل کی بات آتی ہے. وہاں آپ پیپلز پارٹی میں ہوں یا آپ نون لیگ میں ہوں یا آپ کسی اور جماعت میں بھی ہوں، دل کو تو لگتی ہے نا کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ان کو اب ان دا لاسٹ 3 دن میں بہت سی زیادہ سپورٹ مل گئی ہے.
کچھ سپورٹ ان کے ساتھ سڑکوں پہ آ رہی ہے، مگر کچھ سپورٹ پیچھے ہے جو ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کہ یار یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اور آخری پوائنٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر یہ اس قسم کے حالات ڈیولپ کرتے ایک ایسے ماحول میں جہاں خوشحالی ہوتی، بے روزگاری نہ ہوتی، مہنگائی نہ ہوتی، حکومت کے خلاف اتنی نفرت نہ ہوتی، تو شاید اتنا بڑا یہ پروٹیسٹ موومنٹ بننا بھی نہیں تھا. اور لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، ہم اپنا کام تو کریں نا. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ ڈوب رہے ہیں، ان کے دکھ جو ہیں وہ اس سے پہلے سے بڑھ رہے ہیں. ان حالات میں جب اتنا غصہ عوام کے اندر آ رہا ہے، تاجروں کے اندر آ رہا ہے، عام آدمی کے اندر آ رہا ہے، لوور مڈل کلاسز میں آ رہا ہے، مڈل کلاس میں آ رہا ہے، جس کا غصہ عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ اور کچھ حد تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنہوں نے ستون بنایا ہے، اس ماحول کے اندر تو یہ تیلی تھی، ایک آگ لگنی تھی، تیار تھی، سارا ماحول تیار تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میں کب سے کہتا آ رہا ہوں کہ اس ماحول میں جو بنتا جا رہا ہے، اس ماحول کے اندر کسی قسم کی تیلی بھی لگ سکتی ہے. اچھا اگر مذہب کی تیلی لگے پھر تو بچاؤ بہت مشکل ہے، پھر سارا پاکستان انوالو ہو جاتا ہے. اب اور یہ بھی کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا گروہ نہیں ہے، یہ ایک الیکٹرل فورس جو بننے جا رہی ہے، جس کی لیڈرشپ مرحوم رضوی صاحب بڑے کیرزمیٹک لیڈر تھے، بڑی زبردست ان کی کمیونیکیشن سکلز تھی، تو انہوں نے یہ بنائی ساری. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ بہت بڑی بن گئی ہے. یہ ایک مہم گورنمنٹ کے خلاف بھی اب شروع ہو گئی ہے. وہ گورنمنٹ کے خلاف جو غصہ تھا، اس کو پیگ بنا کے اب عوام جو ہے وہ اور زور کے ساتھ اور غصے میں احتجاج کر رہی ہے. اور یہ غصہ صرف ان کی طرف لمیٹڈ نہیں ہے، اور سیاسی جماعتوں میں بھی. سیٹھی صاحب ابھی جو آپ نے آخری بات کی کہ یہ جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک چنگاری جو ہے وہ پورے چمن کو آگ لگا سکتی ہے، لیکن آج جو خان صاحب نے تقریر کی اس میں جو پاکستان کی معاشی حالت کا جو انہوں نے ذکر کیا وہ تو اس کے بالکل الٹ ہے. انہوں نے آج کہا کہ ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو چیزیں ہیں وہ سستی ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کا پاکستان کون سا ہے اور آپ کا کون سا ہے؟ دیکھیے سولنگی صاحب، یہ سوال نہ آپ مجھے پوچھیں نہ میں آپ کو پوچھوں، یہ عوام کو پوچھیے نا جو سڑکوں پہ ہیں ان کو پوچھیے، وہ جواب دے رہے ہیں عمران خان کو. آپ کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے، ہم مر رہے ہیں، ہم ڈوب رہے ہیں، دن بدن ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں. ان کو کیا کہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں تو امیر جو ہے وہ زیادہ امیر ہو رہے ہیں نا، انڈسٹریلسٹ سرمایہ دار وہ بڑے امیر ہو رہے ہیں نا ایکسپورٹس کے ساتھ. اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی جو سیلز ہے وہ بہت اوپر جا رہی ہے. تو کیا مزدوروں کے لیے کوئی بہتری ہو رہی ہے اس کے ساتھ؟ کیا ان کی منیمم ویج بڑھ رہی ہے؟ کیا امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے؟ نہیں، یہ تو ایکسیس کیپیسٹی بن گئی تھی بیکاز آپ کی گر گئی تھی، تو وہ کیپیسٹی پوری ہو رہی ہے. اور تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ IMF اور ورلڈ بینک کے سٹیٹسٹکس دیکھیں تو کیا کون سی گروتھ ہو رہی ہے؟ کیا یہ فضول باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کس کو مطلب ہے کہ پٹی لگا رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں کے اوپر؟ لوگوں کی زبان سے سمجھ آنی چاہیے، ان کی آنکھوں کے اندر جو درد ہے، ان کے پیٹ کے اندر جو درد ہے، اس سے ان کو احساس ہونا چاہیے کہ باہر کیا حالات ہیں.